یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں طلاق دے دے تو اس کی عدت کا حساب کس طرح ہوگا، اور کیا حیض کی حالت میں طلاق نافذ ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ حرام ہے اور یہ موجب گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لیراجعها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غضبناک ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض کیوں ہوتے؟ اور یہ بھی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ حالت حیض طلاق دینا حرام ہے لیکن وہ طلاق نافذ ہو جائے گی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لو، تو اس کے کیا معنی؟ تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ اب رہا کہ جس نے حالت حیض میں طلاق دی تو اس کی عدت کا حساب کس طرح لگایا جائے گا؟ تو جس حیض میں طلاق دی گئی وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد مکمل 3 حیض ختم ہونے پر عدت مکمل ہوگی۔ تو اس لیے ایسے احباب کو یہ بھی چاہیے کہ اگرچہ طلاق دینے کی شرع نے اجازت اور رخصت دی ہے ناگزیر حالت میں، لیکن طلاق کا دینے کا بہترین اور درست وقت وہ پاکی یا وہ طہر کے ایام ہیں کہ جس طہر کے ایام میں اس نے بیوی سے قربت نہ کی ہو۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی